پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، جنوبی غزہ پر گولہ باری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ چند منٹوں میں مزید 71 فلسطینی شہید، تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے 1000 سے زائد فلسطینیوں کے دبے ہونے کا خدشہ۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی، 1000 بچے بھی شامل، 10,000 زخمی، قبرستانوں میں گنجائش نہ رہی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا سامنا، 11 لاکھ افراد اپنے ہی وطن میں بے گھر، ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی۔ غزہ کی صورتحال اور انسانی بحران سے متعلق OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا وزارتی اجلاس کل جدہ میں ہوگا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اجلاس میں شریک ہونے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد ناکام۔ روس کی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ختم کرانے کی پیشکش، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے جنگ جاری ہے، ہر قسم کی کوتاہی کی تحقیقات کی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کل اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر اسرائیلی شراکت داروں کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی کروائیں گے۔ پینٹاگون نے اسرائیل میں تعیناتی کے لیے 2000 افواج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ پی پیک فلیگ شپ منصوبہ پاک چین اسٹریٹجک تعاون کا مظہر ہے، دونوں ممالک کے بڑھتے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی علامت ہے، کسی کو بھی پاک چین گہرے دوستانہ تعلقات کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں چین کے تھنک ٹینک اور اسکالر سے گفتگو۔ چین میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم آج سے شروع ہو رہا ہے، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، چیئرمین تحریک انصاف اور وائس چیئرمین شاہ محمد قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ خصوصی عدالت نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم قرار دی، سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ نون لیگ کا پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق میڈیا، سوشل میڈیا پر پارٹی کی کسی بھی پالیسی پر تنقید ناقابل قبول تصور کی جائے گی، فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والے رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی تجویز، مولانا فضل الرحمان بھی فارمولے لے کر آ گئے۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ملکی مسائل کا حل ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ 29 اکتوبر کو کوئٹہ اور 2 نومبر کو کراچی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اسرائیل غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو اسرائیل کی مسلمانوں پر حملے کی ہمت نہ ہو۔ رہنما MKM پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اختلافات کے باوجود فلسطین کے معاملے پر ہر سیاسی جماعت کے پاس جائیں گے۔ 20 اکتوبر کو نرسری کراچی پر فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے سٹیج بنائیں گے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف نگراں وفاقی حکومت نے اپیل دائر کر دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت دائر اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استطاعت۔ معروف مولج، سابق گورنر سندھ، ماہر تعلیم، مصنف حکیم محمد سعید کی شہادت کو 25 برس بیت گئے۔ ساری زندگی جاگو اور جگاؤ کے مشن کے لیے وقف کر دی، انسانیت کی خدمت کو زندگی کا مقصد بنایا اور آخر دم تک اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں رم جھم کے ساتھ سردی کی انٹری۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا اور جہلم سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ بلوچستان میں بھی بارش کے بعد موسم نے کروٹ لے لی، کراچی میں آج بھی مطلع ابر آلود رہنے کی پیشگوئی۔ ورلڈ کپ میں کم بیک کرنے کا مشن، شاہین کینگروز پر جھپٹنے کو تیار۔ دونوں ٹیمز جمعے کو بنگلورو کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آج کا پریکٹس سیشن منسوخ، کھلاڑی کل چن سوامی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے۔ پاکستانی کرکٹرز اور آفیشلز کے لیے مقامی ریسٹوران میں ڈنر، کھلاڑیوں نے باربیکیو اور روایتی کھانے کھائے، مسالہ چائے بھی پی۔ ریسٹوران سٹاف نے قومی کرکٹرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ روزنامہ نوائے ملت گروپ آف نیوز پیپر لایا اپنے چاہنے والوں کے لیے ملت نیوز HD۔ ملک پاکستان سے ہمیں بیورو چیف، ڈپٹی بیورو چیف، خصوصی نمائندگان، رپورٹرز درکار ہیں۔ خواہشمند حضرات اپنی CV nawai.millat786@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں یا 0300861738 پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان سے ہر قسم کی خبر یا واقعہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।